اللہ تعالیٰ جس شخص کو چاہتا ہے اپنے فضل سے غنی کر دیتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا فضل کسی انسان پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی معرفت کی، اپنے اوپر ایمان کی توفیق دے دے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جب شیطان نے، ابلیس نے اللہ کو چیلنج کیا کہ میں ان انسانوں کو ہر جانب سے بہکانے اور بھٹکانے کی کوشش کروں گا، تو اللہ نے فرمایا جو میرے خاص بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چل سکتا۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، ہم آپ کو جمع کر نہ رکھتے، تو ہو سکتا تھا سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے قرآن مجید کی، آپ ان مشرکین کی طرف تھوڑا بہت مائل ہو جاتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اے مسلمانوں، اگر اللہ کا فضل و رحمت تم پر نہ ہوتا، اللہ کا خاص کرم اور فضل نہ ہوتا، تو لوگ جو تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں وہ تمہیں گمراہ کر بیٹھتے، تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیتے۔ تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آ جانا، اللہ کو مان لینا، اللہ کو تسلیم کر لینا، اللہ کے کہے پر عمل کرنا، ایک ایک بات کو مان کر اسی کے مطابق زندگی گزارنا، یہ خالص اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ پر کسی کا زور نہیں چلتا، اللہ پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کسی شخص کو بھی اس کا عمل جنت تک نہیں پہنچا سکتا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ عمل صرف اور صرف آپ کو اور مجھے اللہ کی رحمت تک پہنچا سکتا ہے، اور یہ بھی اللہ ہی کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں نیکی کی، عمل کی توفیق دیتا ہے۔ اب اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ مجھے نیکی کی توفیق دے، اور یہ بھی اس کا فضل ہے اور یہ بھی اس کا کرم ہے کہ وہ اس نیکی کو قبول کر لے۔ اور اہم چیز یہ ہے جو کئی اہل علم سے منقول ہے، قتادہ رحمہ اللہ سے، سیدنا علی سے، سیدنا عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اجمعین، یہ مختلف الفاظ کے ساتھ یہی چیز باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمل سے زیادہ انسان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ عمل قبول بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ عمل کی کثرت، عمل کی زیادتی، عمل میں اضافہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ حیثیت ہے تو ان 2 رکعتوں کی حیثیت بھی بن جاتی ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، جو شخص جس طرح میں نے وضو کیا اس طریقے سے وضو کر لے اور 2 رکعت پڑھ لے ایسی کہ اس نے اپنے آپ سے باتیں نہ کی ہوں، خیالات تصورات سے پاک نماز ہو، اس کے اللہ پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اصل محور اور مرکز ان اعمال کی قبولیت ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ بیت اللہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس دنیا کے اندر ہم جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، مسلمان سجدہ کرتے ہیں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے، اللہ نے ذریعہ اور سبب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اختیار کیا، ان کو چنا۔ اس بیت اللہ کی تعمیر کے لیے یہ تعمیر کرتے ہوئے دونوں اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ اس عبادت کو قبول فرما۔ یہ جو ہم بیت اللہ کی بنیادیں رکھ رہے ہیں، اس کی دیواریں کھڑی کر رہے ہیں، تیرا گھر تعمیر کر رہے ہیں، گھر اللہ کا یہ تعمیر کر رہے ہیں، اور اللہ ان کی عبادت کو قبول فرمائے، دعا بھی یہی کر رہے ہیں۔ تو زور کسی کا نہیں چلتا اللہ پہ، اللہ سے انسان اسی عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آئے کہ اللہ کسی طریقے سے میری عبادت کو قبول کر لے۔ مجھے اگر پتہ چل جائے کہ اللہ نے میرے ایک سجدے کو قبول کر لیا، ایک سجدے کو، تو پھر مجھے موت کی تمنا ہوگی، کیونکہ اللہ کا فرمان یہ ہے انما یتقبل اللہ من المتقین۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ اب اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میں عبادت کرتا ہوں،
میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں صدقہ دے رہا ہوں، میں حج پر گیا، میں عمرے پر گیا، میں بھلائی اور نیکی کے کام کر رہا ہوں، صدقات اور خیرات کر رہا ہوں، لوگوں کے ساتھ امداد کر رہا ہوں، حسن سلوک کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں، مجھے کیسے پتہ چلے گا یہ میری نیکی قبول ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ اور محور مدار بھی یہی ہے کہ قبول ہو جائے، بات اسی کے گرد گھوم رہی ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ امر غیبی ہے، معاملہ غیب کا ہے، اللہ نے اظہار نہیں کیا، اور یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے۔ پچھلی امتوں میں کچھ علامتیں اللہ تعالیٰ نے کچھ نیکیوں کی قبول کرنے کی رکھی تھیں۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، ابراہیم آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی پیش کی تھی ایک تنازع میں، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ 6 پارے میں کیا ہے۔ دونوں نے قربانی دی، ایک کی قبول ہو گئی، ایک کی نہیں ہوئی۔ کیسے؟ بعض اہل تفسیر کا کہنا ہے کیونکہ کچھ امتوں میں پچھلی یہ طریقہ کار رہا ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کیا ہے 4 پارے کے اندر، حتی یاتینا بقربان تأکلہ النار۔ وہ قربانی جب اللہ کی راہ میں کوئی جانور ذبح کرتے تھے تو آسمان سے ایک آگ آتی اور اس جانور کو بھسم کر کے چلی جاتی۔ جس آگ نے اس جانور کو ختم کر دیا، جلا دیا، راکھ کر دیا، یہ علامت ہے اللہ کی طرف سے اس جانور کے قبول ہونے کی اللہ کی بارگاہ میں۔ اور جس کے جانور کو آگ نے ہاتھ تک نہیں لگایا اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قبولیت کا معیار ہمیں تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ ہم پہ تو اللہ کا کوئی خاص فضل و کرم اللہ نے آسان کر دیا ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ ہماری قربانی ہمارے لیے ہی ہوتی ہے، اس کے سارے فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، اجر و ثواب بھی ہمیں ملتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت اور فضل و کرم یہ ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس کی قبول ہوئی اور کس کی نمائش کی وجہ سے، دکھلاوے کی وجہ سے برباد ہو گئی۔ تو یہ غیبی معاملہ ہے، لیکن کوشش یہ کیجئے کہ اس غیب کو جان لیجئے، کچھ علامات کے ذریعے سے پہچان لیجئے، اور اگر لگے کہ کہیں کوئی کمی ہے، کہیں کوئی مسئلہ ہے، قبول نہیں ہو رہی، میرے 2 سجدے قبول نہیں ہوئے، میں نے جو عمرہ کیا تھا، جو حج کیا تھا وہ قبول نہیں ہوا، اگر یہ لگے تو پھر ڈریے، سوچئے، محاسبہ کیجئے، چیک کیجئے کہ کیسے ان اعمال کے اندر بہتری لائی جائے، کیسے اپنے آپ کو تبدیل کیا جائے۔ سب سے بڑی علامت نیکی کے قبول ہونے کی یہ ہے، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو آپ نے اپنے صحابہ کے لیے اللہ کی طرف سے یہ اعلان آیا آپ کے صحابہ کے لیے کہ اللہ ان سے راضی ہے، یہ اپنے اللہ سے راضی ہیں۔ کچھ کے لیے اعلان آیا کہ ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر وقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ اہل بدر، آج کے بعد جو دل چاہے کرنا، اللہ نے تمہیں بخش دیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے بیٹھ کر جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا، اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہیں، ان کو اللہ نے ان کی عبادتوں کو قبول کر لیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ وحی، یہ قرآن، یہ سب چیزیں بند ہو گئی ہیں، معاملہ ہمارا اور آپ کا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے میری نیکی کو قبول کر لیا؟ پتہ چلنے کا مقصود یہ ہے کہ اطمینان ہو، غرور اور تکبر اور عجب میں مبتلا نہ ہونا ہو کہ میں ہوں۔ اس کے لیے اس جیسی ایک چیز اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو آواز دیتا ہے، ان اللہ اذا حب عبدا نادى جبرائیل۔ جبرائیل امین کو بلا کر اللہ تعالیٰ اس بندے کا نام لے کر بتاتا ہے، یہ جو زمین پر فلاں آدمی ہے، اس آدمی سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر جبرائیل امین یہ ندا پورے آسمان میں لگا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں انسان سے، فلاں بندے سے، اس کا نام لیا جاتا ہے آسمانوں میں، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، تم نے اس سے محبت کرنی ہے۔ اور پھر اس کی محبت اور قبول زمین والوں کے لیے بھی رکھ دی جاتی ہے، ثم یوضع له القبول فی الارض۔ پھر لوگوں میں ایک عزت اور احترام، اپنے بھی محبت کرتے ہیں اور پرائے اور مخالف بھی زبان کھولتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اللہ زبانوں کو کہیں نہ کہیں روک دیتا ہے، یا کوئی کھولتا بھی ہے تو اللہ نمٹ لیتا ہے،
من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب، جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرتا ہے وہ مجھ سے اعلان جنگ کرتا ہے، میں اس سے خود نپٹوں گا۔ یہ حدیث قدسی ہے صحیح بخاری کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ طرف سے اگر یہ علامت انسان کو نظر آتی ہے، وہ مٹھاس اس کو نظر آتی ہے، وہ لوگوں سے چاہت، اسے لوگوں کی واہ واہ، لوگوں کی تعریف، لوگوں سے تالیاں بجوانا مقصود نہ ہو، لوگوں کا جھمگٹا مقصود نہ ہو، مقصود تو اللہ ہے، لیکن لوگ محبت کر رہے ہیں، لوگ احترام کر رہے ہیں، لوگ عزت کر رہے ہیں، لوگ تعلق رکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ وہاں ہے، کیونکہ دل رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، یقلبھا کیف یشاء۔ اگر اللہ کسی کے دل میں میری محبت ڈال رہا ہے، اس کا معنی وہاں کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ کے ہاں میں مقبول ہوں، صرف یہ جاننے کے لیے، یہ اطمینان رکھنے کے لیے، تاکہ جب انسان کا جب وہ ناطہ ٹوٹنے کا وقت آتا ہے جسم اور روح کا، تو اسے کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، کہاں پہنچا، اور کس حال میں اللہ سے اس کی ملاقات ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے، جو علامت ہے، جو نشانی ہے اس بات کی کہ انسان کی نیکیاں قبول ہو رہی ہیں، اور وہ علامت اور نشانی یہ ہے کہ انسان نیکی کرنے کے بعد ڈرتا ہے، خوف ہوتا ہے اس کے دل میں کہ میری نیکی قبول نہیں ہوئی، پتہ نہیں اللہ کے یہاں رد تو نہیں ہو گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے وہ اپنی نیکی پر، اپنے کام پر اتراتا نہیں ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر کر کے نہیں سمجھتا کہ میں نے بہت بڑا کام سر انجام دیا ہے، میرے نام کی پلیٹ لگنی چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے یہ جگہ بیت اللہ کس نے تعمیر کیا ہے، یہ مقصود نہیں تھا۔ تو جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے اس کے بعد اللہ کے نیک بندے ڈرتے رہتے ہیں، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ کئی انبیاء کا اللہ نے تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یدعوننا رغبا ورہبا، ہمیں ڈر ڈر کر بھی پکارتے تھے اور محبت میں بھی پکارتے تھے۔ ہماری عبادت ان کی محبت میں بھی ہوتی تھی، اور ان کے دلوں میں ڈر اور خوف بھی ہوتا تھا کہ کہیں اللہ رد نہ کر دے، اللہ کہیں پلٹا نہ دے۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جب کچھ دیتے ہیں تو ان کے دل ڈرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کوئی چور ہیں، زانی ہیں، بدکار ہیں، جو گناہ کر کے ڈرتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرف پلٹ کر جا کر حساب دینا ہے، کیونکہ حساب کا ڈر تو اسی کو ہوگا کہ کوئی کام کرتے ہوئے اسے یہ پتا ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جسے اللہ کا تصور دل و دماغ میں ہو وہی انسان بن کر رہ سکتا ہے اس دنیا میں۔ تو یہ چور، ڈاکو، بدکار لوگ، کیا ان کے دلوں میں کوئی تصور ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا بنت صدیق، صدیق کی بیٹی، جو مفہوم تم نے سمجھا ہے وہ نہیں ہے، یہ وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، نیکیوں پر اتراتے نہیں ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں میری یہ نیکی بارگاہ الہی میں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اسی غم اور ڈر کے اندر اگلی نیکی کر ڈالتے ہیں، اور یہی تیسری علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو قبول کر لیتا ہے، جب کسی کی نیکیاں قبول کرتا ہے، کسی کی نیکی اس کو پسند آ گئی، کسی کا انداز اسے پسند آ گیا، تو آپ اگر دیکھتے ہیں کسی عبادت میں دل لگ گیا آپ کو مزہ آ رہا ہے، جیسے دنیا کے بہت سے لوگوں کو مزہ آتا ہے، کسی کو میچ دیکھنے کا، کسی کو فلم دیکھنے کا، کسی کو گانے سننے کا، کسی کو پیسہ کمانے کا، چسکے ہیں اپنے اپنے ہر ایک کے۔ یہ جو بازاری ایک لفظ ہے چسکا، لیکن تعبیر اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ کو عبادت کا مزہ آ گیا، اور مزہ ایسا کہ اس کے بغیر چین نہیں آ رہا، طبیعت مچل رہی ہے، دل کے اندر سکون نہیں آ رہا، قرار نہیں آ رہا، جیسے ان لوگوں کو نہیں آتا وہ کام کیے بغیر، دنیا چھوڑ دیتے ہیں اپنے اس مزے کے لیے، ایسے یہ آدمی دنیا چھوڑ دیتا ہے اپنی اس عبادت کے لیے۔ کیوں؟ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جو اللہ کی طرف آ جاتا ہے پھر اللہ اس کو ہدایت میں مزید بڑھا دیتا ہے۔ جس کی نیکی اللہ کو پسند آ جاتی ہے، اللہ اس کو مزید نیکی کی توفیق دے دیتا ہے، اس کو اس عبادت میں ایسا دل لگاتا ہے، ایسے اس کو قبول فراہم کرتا ہے۔ چیک کیجئے، عبادت سے جان چھڑانا مقصود تو نہیں ہے، آزاد ہونا تو مقصود نہیں ہے، انتظار ہوتا ہے عبادت کا، انتظار ہوتا ہے نماز کا، انتظار ہوتا ہے رمضان کا، انتظار ہوتا ہے حج اور عمرے کا۔ بیت اللہ بند ہے، غم ہے دل میں، رنج ہے کہ کب یہ راستے کھلیں، کب یہ سفر کھلے، کب میں وہاں پہنچوں، کب میرے دل کو سکون آئے۔ دنیا دکھاوا مقصود نہیں، دل کو سکون آئے، دل بے قرار ہے، دل بے چین ہے۔ صدقہ نہیں کیا، کوئی مل نہیں رہا، کوئی سچا صحیح مستحق مل نہیں رہا، کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی جہاں میں دے سکوں، جہاں ضرورت ہو، جہاں میرا مال پہنچے۔ میں نے کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا تو اب کوئی بد اخلاقی کر رہا ہے، کوئی
گالی دے رہا ہے، کوئی غصہ کر رہا ہے تو اس کے سامنے میں چپ ہوں، اس میں مجھے اگر مزہ آ گیا، تسکین مل رہی ہے، اندر سکون مل رہا ہے، اندر خوشی محسوس ہو رہی ہے، سمجھ لیجئے اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اور اللہ کو جس کی عبادت پسند نہیں آتی، جس کی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، اللہ اس کو اپنی بارگاہ سے اٹھا بھی دیتا ہے۔ وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ جنگ تبوک کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جہاد کیا تھا، منافقین گئے نہیں۔ وہ ایک لمبی گفتگو ہے ان کے اعذار کی، اللہ کی طرف سے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ نے بتایا حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو ان کا نکلنا پسند ہی نہیں تھا۔ اللہ چاہتا نہیں تھا کہ یہ ان صفوں میں نظر آئیں جو مجاہدین کی صفیں ہیں، جو اللہ کے بندوں کی صفیں ہیں، یہ اس جگہ پر جا کر کھڑے ہوں، یہ وہ عبادت کریں جو عبادت کرنے والی ہے۔ اللہ کو نہیں اچھا لگا ان کا نکلنا، اللہ کو ناپسند تھا۔ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اللہ نے ان کو نکلنے کی توفیق ہی نہیں دی۔ اسی لیے جو میری پہلی بات تھی جہاں سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا کہ نیکی کی توفیق ملنا یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت اور اس کا کرم ہے کہ انسان کو اللہ اپنے بارگاہ میں بلا لے اپنی رضا کی خاطر۔ یہ وہ راستے ہیں کہ جہاں سے انسان اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ، انسان ہوتا ہے اللہ کے قریب آنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ایک بالشت آتا ہے اللہ اس کی طرف، ایک ہاتھ آتا ہے وہ چل کر آتا ہے، اللہ دوڑ کر آتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی اگر پیچھے ہٹتا ہے، پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یتأخر حتی یؤخرہ اللہ، پیچھے پیچھے ہوتا جاتا ہے، اللہ اس کو پیچھے ہی کر دیتا ہے۔ اللہ کو نہیں چاہیے یہ سستی والی عبادت، یہ بے رغبتی والی عبادت، یہ جان چھڑانے والی عبادت۔ اللہ کو وہ آدمی چاہیے، وہ عبادت چاہیے۔ اللہ غنی ہے، وہ محتاج نہیں ہے ہماری عبادت کا، لیکن وہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ اس محبت کے لیے ہم محتاج ہیں، اللہ کی اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ کا قرب اس انداز میں حاصل کریں۔ اس کے بعد ایک چیز اور ذہن میں رکھیے جو میں نے شروع میں عرض کی تھی، سیدنا عبداللہ ابن عمر کے قول سے، انما يتقبل اللہ من المتقین۔ جب آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں نے قربانی دی، ایک کی قبول ہوئی ایک کی نہیں ہوئی، تو اس نے کہا کہ اللہ تقوی والوں کی قبول کرتا ہے، ہر ایک کی قبول نہیں کرتا۔ انسان کو عبادت کے بعد اگر تقوی نصیب ہو جاتا ہے، اور تقوی کیا ہے، کوئی لمبی چوڑی اس کی فہرست نہیں ہے، اس کی تعریف کی سیدھی سی بات ہے، انسان اس کے بعد اس کو وہ پسند آ جائے، وہ کرنے لگ جائے جو رب نے کہہ دیا، وہ چھوڑ دے جس سے رب نے منع کیا ہے، خود دل سے ان کاموں سے اس کو نفرت ہونے لگے جو کام رب کی نافرمانی کے ہیں۔ یہ سیدھی سادی سی تعریف ہے تقوی کی۔ آپ کو عبادت کے بعد اگر یہ محسوس ہوتا ہے کہ نیکی کی مزید راہیں کھلتی ہیں، گناہ سے نفرت ہوتی ہے، یہ بھی قبولیت کی ایک علامت ہے، یہ درجات ہیں۔ اب سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ ان درجات تک پہنچوں کیسے؟ اگر میں نے اپنا محاسبہ کرنا شروع کیا، میں نے یہ چیک کرنا شروع کیا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں کتنا مقبول ہوں، اللہ کے ہاں میرا کتنا مقام ہے، میری کون سی عبادت قبول ہو رہی ہے کون سی نہیں ہو رہی، ان قرآن و حدیث کی علامات کی روشنی میں، ان نشانیوں کی روشنی میں میں کہاں کھڑا ہوں، لیکن مجھے نظر آیا کہ میں نیچے ہوں، میں اوپر نہیں ہوں، میں بارگاہ الہی میں پہنچ نہیں رہا، میری نیکی پہنچ نہیں رہی، میں جان چھوڑا رہا ہوں، اور اللہ کو میری نیکی عبادت پسند نہیں آ رہی، میں پیچھے سے پیچھے ہوتا جا رہا ہوں۔ اگر آپ کو اس کا علاج چاہیے کہ میں اوپر آ جاؤں، نیچے سے اوپر کر تو رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، عبادت تو کر رہے ہیں، دنیا کر رہی ہے، ہر ایک کی قبول تو نہیں ہوتی، کرنے والے کرتے ہیں، جن کی اللہ نے قبول کرنی ہے اپنے فضل سے وہ کر رہا ہے۔ اگر اوپر آنا ہے تو اس کا ایک خاص طریقہ ہے اپنے آپ کو قبول کرنے کا، اور وہ خاص طریقہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ۔ لوگ حج کر کر پلٹے واپس آ رہے ہیں، جہاں سے آ رہے ہیں عرفات کے میدان سے، وہاں سے آپ بھی واپس آئیے اور استغفار کیجیے۔ عبادت کے اختتام پر استغفار، نماز کے اختتام پر سلام پھیرنے کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ کے نبی، حالانکہ استغفار کوئی گناہ سے نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں فرماتے ہیں کہ ایک ایک دن میں 100 بار سے زیادہ میں پڑھ لیا کرتا تھا استغفر اللہ۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ بعض مجالس تو محفلیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے ہوتے، گفتگو اور ہوتی، محفل میں باتیں اور ہوتی، لیکن میں
کئی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا، آپ کی زبان سے نکلتا رب اغفر وتب علی انک انت التواب الرحیم. تو یہ استغفار گناہوں کے بعد نہیں ہے، یہ گناہوں کے بعد کی توبہ نہیں ہے. یہ استغفار، یہ والے استغفار کی نوعیت ہے ہی عبادت کے بعد. نماز پڑھ لیں اس کے بعد استغفار کیجیے گا. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کا خلاصہ، 23 سالہ زندگی، پوری نبوت کا خلاصہ، سارے کاموں کا خلاصہ، ساری آپ کی تبلیغ جہاد کا خلاصہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. جب آپ دیکھیں اللہ کی مدد آ گئی، فتح آ گئی، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، پورا عالم عرب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی زندگی میں دکھا دیا. آپ کے سامنے عرب، آپ کے سامنے وفود کی روشنی میں، وفود کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے، اسلام لا رہے ہیں. آپ کا کام پورا ہو گیا. اسی لیے سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے، سورہ فتح جو ہے، سورہ نصر جو ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع تھی. کیونکہ جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ مقصد اب پورا ہو گیا، آپ کا کام پورا ہو گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی تعریف میں، تسبیح میں مگن ہو جائیے اور استغفار کرتے رہیے، استغفار میں مگن ہو جائیے. آپ کی یہ نبوت کا پورا کام ختم ہو گیا. اس کے اختتام پر استغفار، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. استغفار کیجیے مومنین اور مومنات کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں آپ کو استغفار ملے گا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. نوح علیہ السلام کی دعا میں آپ کو استغفار ملے گا. یہ دعاؤں کے اختتام پر، اینڈ پر جو استغفار ہے اپنے لیے، اس کے 2 فائدے ہیں. ایک فائدہ ہے کہ انسان کے دل سے وہ عجب، وہ اترانا، وہ جو ایک دماغ میں فطور آ جاتا ہے کہ جو شیطان ڈالتا ہے کہ بڑا کام کر دیا، بڑا چھکا مار دیا، وہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ استغفار توفیق دیتا ہے انسان کو اگلی عبادت کی، آگے بڑھنے کی، قبول ہونے کی، مقبول ہونے کی اللہ کی بارگاہ میں. کیونکہ ہر عبادت کا اینڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی تقریباً کہ آپ کا اینڈ جو ہے وہ استغفار کے ساتھ ہونا چاہیے. تو یہ آخر میں جو ہے نا، عبادات کے اختتام پر اس چیز کا انسان چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کوئی اگر فطور محسوس کر رہا ہے، اپنی طبیعت میں کمی محسوس کر رہا ہے، آگے پیچھے ہو رہا ہے، عبادات کے اندر پیچھے ہٹتا ہوا اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے، کچھ نہ کرے. چلتے پھرتے، آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کاج میں، گھر میں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ کلمہ اپنی زبان پر جاری رکھے، یہ کلمہ اپنی زبان سے بار بار ادا کرے. توفیق آپ کو رب دے گا، پلٹ کر آپ کو بارگاہ میں اپنی اللہ تعالیٰ خود لے کر آئے گا. ایک چیز. دوسری چیز ہے مومنین اور مومنات کے لیے استغفار، دوسروں کے لیے استغفار. دوسروں کے لیے استغفار کا یہ فائدہ ہے کہ انسان اپنے لیے استغفار سے اللہ اور بندے کے معاملات، اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے. اور جو اللہ کی طرف سے بندوں کے دلوں کے اندر، لوگوں کے دلوں کے اندر محبت بیٹھتی ہے جب آپ دوسروں کے لیے استغفار کرتے ہیں. جب آپ کسی کے لیے استغفار کریں گے تو اس کی غیبت نہیں کر سکتے، کیونکہ غیبت اس عیب کی ہوتی ہے جو اس بندے کے اندر موجود ہے. عیب کے بجائے، اس کی خامی اور برائی ذکر کرنے کے بجائے آپ اس کے لیے استغفار کر رہے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دے. اس کے عیوب کو اچھالنے کے بجائے اس کے لیے دعا ہو رہی ہے. اور میں نے اپنا جو پچھلا جمعہ یہاں پر تھا اس میں ذکر کیا تھا، کسی سے انسان کو حسد ہے، جلن ہے، کسی کی کامیابی دیکھ کر وہ کڑتا ہے، اس کے لیے استغفار کرے. اس کے لیے جب استغفار کرے گا یہ حسد اس کے دل سے ختم ہو جائے گا. تو یہ لوگوں کے دلوں میں جو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ فارمولہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے، تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. یہ استغفار آپ کو آپ کے رب کے بھی قریب کرتا ہے، اور یہ استغفار اللہ کے بندوں کے نزدیک بھی کرتا ہے. کیونکہ جس کے لیے آپ استغفار کریں گے اس کے لیے آپ بد دعا نہیں کریں گے، اس کا برا نہیں چاہیں گے، اس کی غیبت نہیں کریں گے، اس کو برباد کرنے کی نہیں سوچیں گے، اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے، اس کے ساتھ برے اخلاق سے پیش نہیں آئیں گے. اور آخری چیز جو اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف میں ذکر فرمائی ہے، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون. یہ وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ پچھلی آیت میں ہے، جن کی ہم نیکیوں کو قبول کرتے ہیں. نتقبل عنہم احسن ما عملوا،
جو نیک عمل ہیں ان کے، ہم ان کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے، گناہوں سے خود درگزر کرتے ہیں. وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ. اور یہ لوگ وہ ہیں فی اصحاب الجنہ، جنتی ہیں. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچے برحق رب کا وعدہ ہے کہ جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ ان کو اللہ جنت میں بھیجے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیوں کو اللہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو خود درگزر کر دیتا ہے، خود تجاوز کرتا ہے اللہ. یہ کون لوگ ہیں؟ ان کا تذکرہ پچھلی آیت میں ہے، اور یہ آیت بہرحال تفصیل طلب آیت ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، جس میں والد